آج پاکستان سے پیار کرنے والا ہر شخص فکرمند ہے۔ وی پی این یعنی مکمل طور پر بند ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، وی پی این تمام تر پاکستان میں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ بلکہ جو ہماری صفوں کے منافق اور غدار ہیں وہ تو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیسے they are not watching porn, they are not watching films, they are creating content, they are exporting this content. اور ہمارے حکمران پاگل ہو گئے ہیں۔ کفار تانے دے رہے ہیں ہمیں، کوئی تانا دے رہا ہے کہ یہ اپنی $10 میں اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، کوئی تانا دے رہا ہے کہ یہ سب ہمیں رسوائی اور ذلت کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ جو مرض آپ کو لاحق ہے، جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، اس کی تشخیص تو کر لیں۔ پورے پاکستان 25 کروڑ آبادی والی نیوکلیر اسٹیٹ کے اوپر ایک کالی چادر ہے، جو کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کالی چادر کسی نے پھینک دی ہے اور گلا گھونٹ دیا اس معاشرے کا۔ اب I'm sorry, I'm getting upset and angry, but this is a ridiculous situation. یہ کوئی ماڈرن ملک جو ہے یہ ایسے حرکتیں نہیں کرتا۔ ہم پاکستانیوں کے لیے اب بہت سوچنے کا وقت ہے، تفکر اور تدبر کرنے۔ پاکستان کے اندر مولوی نے بھی یہ بات کہا ہے کہ وی پی این استعمال کرنا حرام ہے۔ جی ہاں دوستو، اور اس کو لے کر یہاں پہ پاکستان میں ہلہ مچ چکا ہے۔ کافی سارے جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں جیسے کہ عمران ریاض خان، آپ لوگوں نے ان کا ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے مولوی یہ پہلے کہتے تھے کہ کیمرہ پہ آنا حرام ہے، ٹی وی پہ آنا حرام ہے، لیکن آج کے سمے میں یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات دیکھا جائے تو کافی حد تک صحیح بھی ہے، اور جو صحیح ہے وہ بات تو ضرور بولنا چاہیے۔ اور یہاں پہ کافی حد تک پاکستان کے جو آرمی ہے یا پھر رولنگ ایلیٹ ہے ان کا یہ کہیں نہ کافی حد تک یہ دوستو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ریڈیکل ہے، جہاں پہ کافی زیادہ یہاں پہ ریڈیکل آئیڈیا اور اسلام کو کافی حد تک پروموٹ کیا جاتا ہے، اور مولوی کا جو سوسائٹی پہ وہ کافی بڑا انفلوئنس دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر مولوی بول دے گا کہ یوز کرنا حرام ہے تو کافی سارے مسلم جو ہے اسے یوز کرنا بند کر دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ٹیکٹک ہو سکتا ہے رولنگ ایلیٹ کا، خاص کر کے پاکستان کا آرمی کا، ISI کا، کہ یہاں پہ پاکستانی لوگوں میں ایسا بولا جائے کہ وی پی این یوز کرنا حرام ہے، اور کافی سارے جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وی پی این یوز کرنا بند کر دے، اور اس کے لیے ٹیکٹک استعمال کیا گیا۔ حالانکہ یہ کافی حد تک فیل ہوتا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے اندر میں، اور پاکستان پہ جو کافی زیادہ بڑے اسکیل پہ یہاں پہ بیک لیسز دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو لے کر۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ پلیز کامنٹ ضرور کیجیے۔ مکمل طور پر گلا گھونٹ کر رکھ دیا، یہ جھگڑا صرف ایک بندے کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اسی تناظر میں ہو رہا ہے کہ یہ بندہ مان نہیں رہا، عمران خان مان نہیں رہا۔ یہ مسئلہ سارا جو مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ عمران خان نے کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے انہیں پکڑ لیا ہے، بالکل پکڑ لیا ہے، انہیں کارنر کر دیا ہے، نہ انہیں راستہ نظر آ رہا ہے، نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے، اور پھر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا نہ صرف پاکستان پر اس وقت پاکستان کے حالات یا حکومت کے اقدامات کے اوپر تھوک رہی ہے، بلکہ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے صحافی اور بڑے سنجیدہ شخصیتیں اب یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید یہ پاکستان کو کسی خوفناک اللہ معاف کرے لیکن سانحے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک بہت میسو ڈیبیکل کی طرف، ایک بہت میسو تباہی کی طرف ان سارے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب اس دفعہ جو استعمال ہوا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل یعنی پاکستان کے مولویوں نے اپنا کاندھا پرووائڈ کیا ہے، اور کاندھا پرووائڈ کیا کسی کو کہ آپ ہمارے کاندھے کے اوپر آپ پاؤں رکھیں اور رکھ کر جو کرنا کر گزریں۔ یعنی انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ پاکستان کے اندر وی پی این کا استعمال کرنا غیر شرعی ہے، کیونکہ آپ برائی کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ غیر قانونی چیز ہے، لہذا یہ جناب وی پی این پاکستان کے اندر بین کر، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے لاجک دیا، اس میں مولانا جناب جو طارق جمیل صاحب ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ اس طرح سے تو پھر تمام موبائل فونز، آپ نے کوئی غلط چیز دیکھ لی موبائل فون کے اوپر، کوئی انڈیسنٹ چیز دیکھ لی، کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھ لی کسی نے، تو پھر تو موبائل فون بھی حرام ہو جائیں گے۔ پھر تو آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اس کی اسکرین پہ کوئی گندی فلم دیکھ لی تو پھر تو ٹیلی ویژن بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اور مین وائل جتنے بھی آپ کے کی گورنمنٹ آفیشلس ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ کے، خب وہ پرائم منسٹر ہوں یا فورن منسٹر ہوں یا فورن آفس ہو یا DG ISPR ہوں یا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو یا PTA ہو، وہ بدستور جو ہے وہ وی پی این کا استعمال کر کے اپنے کامنٹس جو ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں، اپنی انفارمیشن جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں، تو وہ خاصی وہاں پر جو ہے گرمی سردی جو ہے اس حوالے سے ہو چکی۔ جب یہ سارا فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل نے جاری کیا ہے، اسی دوران سعودی عرب کے اندر ایک فیشن شو جاری ہے جس کے اندر دنیا بھر کے ماڈلز وہاں پر موجود ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا اسلامی ملک تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن وہاں پر ایک فیشن شو باقاعدہ سے جاری ہے، اور میں باکو آذربائیجان کے اندر موجود ہوں، یہ بھی اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر آ کر آپ باکو میں آ کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کہانیاں ہیں، پبز، کلبز، ڈسکوز، یعنی ساری چیزیں، خواتین کا پہننا اٹھنا، اور یہاں پر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، السلام علیکم، الحمدللہ، یعنی اس سے تو ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔
تو ایک غیر معمولی قسم کا فتویٰ ہے. میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر بہت میسو رد عمل ہے, لیکن متی اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر جو لکھا ہے, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اہم ترین ہے, اور انہوں نے بڑا کلوز, ریالٹی کے بہت کلوز جا کر متی اللہ جان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور یہ خوفناک ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. متی اللہ جان صاحب ٹویٹر پر لکھتے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کے بہادر, باپردہ, باشرم اور باغیرت علماء یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ان وی پی اینز کے ذریعے کیا سعودی عرب میں ہونے والے ان فیشن شو کو بھی دیکھنا حرام ہے جہاں پر لڑکیاں اس وقت آدھی ننگی ہو کر ریمپ واک کر رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں. رجسٹرڈ وی پی این کے ذریعے بولنے اور بات کرنے کی اتنی آزادی ہے جتنی آزادی لائسنس یافتہ ٹیلی ویژن چینلز کو پاکستان میں ہے. اور ایک میں آپ کو اس کے اندر ایک سٹوری پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ارشاد احمد عارف صاحب نے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کیا ہے کہ انگریز نے جب کرنسی نوٹ متعارف کروایا تو 500 کے قریب علماء اکرام نے اس کے خلاف فتویٰ مرتب کر دیا کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے یہ حرام ہے. یہ فتویٰ مولانا عبدالحق حقانی کو دستخط کے لیے پیش کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ کرنسی نوٹ چل جائے گا, میرا فتویٰ نہیں چلے گا, میں دستخط نہیں کروں گا. وی پی این کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ سن کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ وی پی این تو چلے گا, پوری دنیا میں چلے گا, آپ کا فتویٰ آپ کی پہچان بن جائے گا. آپ جب کہیں جائیں گے لوگ کہیں گے جی آپ نے وہ فتویٰ دیا تھا, آپ نے زیادتی کی تھی. اور لوگوں کی جو رائے 97% لوگ جو ہیں وہ مولویوں کے اور ان کے فتوے کے خلاف ہو گئے. مولوی کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں, یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, یہ اقتدار کی خدمت کر رہے ہیں. تو کریں جناب آپ اقتدار کی خدمت. اور آپ ہی سے ہم نے اسلام سیکھا, ہم نے کتابیں پڑھی, قرآن پاک پڑھا, تو ہمیں تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ ایک دن ہم سارے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اس پہ آگے چلنے سے پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, عزت مآب جنرل عاصم منیر صاحب اور ان ٹیم جو ہیں وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ پریشان اس لیے نہیں ہے, وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ عمران خان نے جو فائنل کال کی ایک اپیل دی ہوئی ہے, فائنل کال انہوں نے دی ہوئی ہے 24 نومبر کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک بہت زیادہ متحرک نہیں ہوئی, اس کے کو بہت زیادہ اعلانات سامنے نہیں آئے, لیکن اس کا پریشر ضرور ہے جنرل صاحب کی ٹیم پہ. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا پریشر, یہ اسی تناظر کے اندر جو پریشر ان کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب اور ان کی ٹیم اتنے ڈفر نہیں ہے اپنے معاملات کو سمجھنے میں اپنے انٹرسٹ کے لیے, جتنا کہ اسما جہانگیر صاحبہ نے مرحومہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ ڈفر ہیں, یہ ڈفر ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ میں ڈفر نہیں ہے, پاکستان کے معاملات پہ, پاکستان کے ویژن کے حوالے سے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ضرور ڈفر ہے, لیکن وہ ڈفری اس لیے ہے کہ ان کو اس سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا سارا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ, اپنے مفادات اور اپنی بقا کے حوالے سے ہوتا ہے, اور ان کی بقا کے اندر ان کو لگتا ہے کہ کچھ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. وہ خطرات کیوں لاحق ہیں؟ وہ خطرات اس لیے لاحق ہیں کہ ساری کی ساری جو لیجیٹمیسی ہے ہمارے جنرل صاحبان جو اپنی ڈیرائیو کرتے ہیں, ان کی جو قبولیت ہوتی ہے, ان کو جو سپورٹ ملتی ہے, وہ دنیا کے 2 اسینشل پاور سینٹرز میں سے ملتی ہے. ایک برٹن ہے اور دوسرا امریکہ ہے.